کہ جب دنیا کے اندر لوگوں کے سہارے ختم ہو جائیں، ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں گھر جاتا ہے، جب اس کے دنیاوی سہارے ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تو ایک سہارا ایسا باقی ہے کہ اگر وہ اس سہارے کو پکڑ لے، اس کو اپنا لے، تو اس کو سکون ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سہارا دعا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پریشان حال کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ آپ کا جواب ہے اللہ۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 63، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے جب وہ اسے پکارے؟ کون ہے جو تکلیفوں کو ختم کر دے؟ کون ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے دعا کیجئے رب سے، صحت مانگنا ہو رب سے مانگیے، پریشانی دور کرنی ہو رب سے مانگیے۔ پریشان تھے کون؟ ایوب علیہ السلام بیماری سے، تو رب سے شفا مانگی، رب نے اسے شفا دی۔ پریشان حال ہے، یونس علیہ السلام نے رب سے اپنی پریشانی کی دعا مانگی، رب کے سامنے ذکر کیا، رب نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، مانگیے جس طریقے سے زکریا علیہ السلام نے مانگا اور تو رب نے دیا۔ دعا کیجیے رب سے جب روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو رب نے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹتے چلتے پھرتے دعاؤں میں مشغول رہتے۔ اس لیے آپ سوچتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے کہ پیشاب پخانہ کی دعا، سونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ تمام دعاؤں کا اہتمام اس لیے سکھلایا گیا ہے، اگر آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہے گا، کیونکہ جب اللہ کی یاد میں مشغول رہے گا تو برائیوں کی طرف ان کا دماغ راغب نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم تو آدمی دل کے اندر یہ خوف پیدا کرے گا تو برائیوں سے ڈرے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ دعا کیا ہے؟ دعا تو ایک ایسا سہارا ہے، جب تمام سہارے ختم ہو جائیں تو دعا ہی کے ذریعے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز سکھلائی ہے وہ کیا تھی؟ وہ دعا تھی۔ پریشان حال تھے، آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ ہم اور آپ بھی پریشان ہیں، گناہ گار ہیں، رب سے مانگیں، رب قبول کرے گا۔ دعا کے ذریعے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3372، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا سب سے بہترین چیز ہے، دعا سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3370، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچکچاتے ہیں، بالکل نہیں، دعا کرنی چاہیے، ہر چیز رب سے مانگنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو